نحمده ونصلي ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ابدال۔ ابدال کسے کہتے ہیں اور ابدال اولیاء اللہ میں ابدال کی کیا قسم ہے، آج اس کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک انبیاء علیہ السلام زمین کو اوتاد تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام زمین کے اوتاد تھے، زمین کے اوتاد تھے۔ حضرت امام محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام زمین کے اوتاد تھے۔ جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا، یعنی جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک گروہ کو آپ کا نائب بنایا، جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ وہ حضرات فقہ، روزہ، نماز اور تسبیح تقدیس میں کثرت کرتے ہیں۔ کثرت کی وجہ سے لوگوں میں افضل ہو جاتے ہیں، کثرت کی وجہ سے افضل نہیں ہوئے بلکہ اپنے حسن و اخلاق کو ذرائع و تقوی کی چابی، تقوی کی سچائی، نیت کی اچھائی تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلام تھی۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حلم صراط اور دانش مندی بغیر کمزوری کی عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل ہوئے۔ بس وہ انبیاء علیہ السلام کے نائب ہیں، وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا۔ 40 صدیق ہیں، جن میں سے 30 رحمان عز و جل کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ والسلام کے یقین کے مثل ہے۔ ان کے وسیلے سے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہی بارش ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اس وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی جانشینی کے لیے کسی اور کو چن لیتا ہے، جانشینی کسی اور کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے، وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کی اذیت نہیں دیتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے اور انہیں حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حرص نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور دکھاوا نہیں کرتے، دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے۔ وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا، ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت ہے۔ ان کی یہ صفت جدا نہیں ہے کہ آج حبیثت کی حالت میں ہوں اور کل غفلت میں پڑے ہوں، بلکہ وہ اپنے حالت پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے اور اپنے رب عز و جل کے درمیان ایک خاص متعلق رکھتے ہیں۔ انہیں آندھی والی ہو اور بے باک گھوڑے نہیں پہنچا سکتے۔ ان کے دل اللہ عز و جل کی خوشی، رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ پھر 28ویں سورہ المجادلہ کی یہ آیت نمبر 22 تلاوت فرمائی۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ترجمہ، یہ اللہ عز و جل کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ آپ نے بیان فرمایا اس میں کون سی بات مجھے پر باری ہے؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے پا لیا؟ فرمایا، آپ اس کے درمیان درجے میں اس وقت پہنچیں گے جب دنیا سے بغض
رکھیں گے، اور جب دنیا سے بغض رکھیں گے تو آخرت کی محبت اپنے قریب پائیں گے، اور آپ جتنا دنیا سے زاہد و بے رغبتی اختیار کریں گے اتنا ہی آپ کو آخرت سے محبت ہوگی، اور جتنا آپ آخرت سے محبت کریں گے اتنا ہی اپنے نفع اور نقصان والی چیزوں کو دیکھیں گے۔ مزید فرمایا جس بندے کی سچی طلب علم الہی عز و جل میں ہوتی ہے اس کو قول و فعل کی درستی عطا فرما دیتا ہے اور اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اس کی تصدیق اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر 14واں سورۃ النحل کی یہ آیت نمبر 128 کی تلاوت فرمائی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ترجمہ، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ مزید فرمایا جب ہم نے اس قرآن مجید میں دیکھا، یہ پایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی رضا کی طلب سے زیادہ لذت کسی شے میں نہیں حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل